شامی صاحب کل جو پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی ایس پی صاحب کی تو اس میں ایک کمپیریزن کیا گیا کہ بلوچستان میں کیسے بہتری آئی. ہاں جی, تو بلوچستان کی انہوں نے تعریف کی کہ وہاں بہت اچھے اقدامات ہوئے ہیں, اور ایک تو بلوچستان میں سب اے بی ایریا ختم کر دیا گیا ہے. ہاں جی, یعنی اے ایریا ڈکلیئر کر دیا گیا, پولیس کی عملداری ہو گئی ہے, جو لیویز ہیں ان کا خاتمہ ہو گیا. بیورو چیف عرفان سعید صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ کل اس پریس کانفرنس میں بھی تھے. السلام علیکم عرفان سعید صاحب. وعلیکم السلام. عرفان صاحب یہ کل آپ پریس کانفرنس میں بھی موجود تھے اور بلوچستان کے حالات پر بھی آپ کی گہری نظر ہے, آپ وہیں کوئٹہ میں تشریف فرما ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر بہت خوش تھے کہ بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اور وہاں کی حکومت ہے ان کے ساتھ بڑی ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہو رہی ہے, اور ترقی بھی ہو رہی ہے, دہشت گردی پہ قابو پایا جا رہا ہے, لوگوں کو اعتماد میں بھی لیا جا رہا ہے, ہر ضلع جو ہے اس کے لیے رقوم مختص کر دی گئی ہیں, اور بہت ایک امپروومنٹ ہو رہی ہے. کہ آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ جی شامی صاحب بہت بہت شکریہ. کل سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلی مرتبہ جو بلوچستان کے کوئٹہ کے صحافیوں کو بھی اس پریس کانفرنس میں مدعو کیا گیا تھا, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اچھی روایت قائم کر دی ہے تاکہ ملک بھر سے جو ہمارے جو آپ قومی دھارے میں شریک ہو گئے, جو جرنلسٹ ہیں ان کے ذہنوں میں سوالات ہیں. جی ہاں, وہ بھی شریک ہو, تو ایک اچھا ایک وہ تھا ان کی طرف سے, ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے. جہاں تک جو باتیں انہوں نے کی ہیں, یہ بات یقیناً بڑی اچھی خوشائند بات ہے, اور ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ صوبائی حکومت, وفاقی حکومت اور جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کے درمیان ایک جو کوارڈینیشن ہے اس سے معاملات کافی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. صوبہ بلوچستان جو ہمیشہ سے امن و امان کے حوالے سے ایک چیلنج بنا رہا ہر حکومت کے لیے, اور جو ڈیولپمنٹ فنڈ سے جس طریقے سے ان کا بے درغے استعمال ہوتا تھا سابقہ ادوار میں, شامی صاحب میں آپ کو بتاؤں 8 ارب بھی ایم پی ایس کو دیے گئے, لیکن وہ بلوچستان میں کہیں نظر نہیں آئے, وہ لوگوں کی جیبوں میں چلے گئے. اس مرتبہ جو ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو کمیٹیاں بنائی دی گئی ہیں, اور جو اس کا امپیکٹ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, ہر ضلع میں انہوں نے جو ڈی سی سی جو ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیاں جو تشکیل دی ہیں, اس میں علاقے کا ایم پی اے بھی ہے, اس میں ڈپٹی کمشنر بھی ہیں, اس میں دیگر جو ادارے ہیں جو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے مختلف اضلاع میں کام کر رہے ہیں, ان کی جو نمائندوں پر مشتمل کمیٹیاں بنائیں گی. اور یہ سٹارٹنگ میں پچھلی مرتبہ پچھلے سال سے یہ تجربہ کیا گیا اور بہت اچھا تجربہ رہا ہے. ماضی میں جس طرح میں نے بتایا اربوں روپے ایم پی ایس کو ملتے تھے لیکن وہ نظر نہیں آتے تھے. اب ایم پی اے کو صرف 65 کروڑ دے دیا جا رہا ہے. باقی جو ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیاں جو بنائی ہیں ان کو سٹارٹنگ میں پچھلے سال جو بتا رہا ہوں کہ 1 ارب روپیہ دیا گیا ہے, جو وہاں پہ لگا ہوا نظر بھی آ رہا ہے, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو کافی حد تک جو ڈسٹرکٹ جو کوارڈینیشن کمیٹی کے ذریعے جو کام ہو رہے ہیں وہاں پہ جو لوگوں کی جو منشا ہے, جو ضرورت ہے, اس کے مطابق, ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ان فنڈز کا استعمال کیا جاتا ہے, اور بڑے شفاف طریقے سے وہاں پہ جو سرفراز مفتی صاحب کو داد دینی چاہیے اس کی. وہ کہتے ہیں ہم میرٹ پہ بھرتیاں کر رہے ہیں, بالکل ہزاروں ٹیچرز ہم نے بھرتی کیے ہیں, تمام سکول فعال ہو گئے ہیں, اور ہسپتال جو ہیں نئے قائم ہو رہے ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں. بالکل شامی صاحب, یہ سڑکیں بن رہی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں 8000 سے زائد جو بند سکول تھے وہ کھلے ہیں, اور 14,000 کے قریب جو اساتذہ جو ہے نئی بھرتیاں کی گئی ہیں, اور ان کو ان کے سکولوں میں ان کے جو حلقے تھے, علاقے تھے, ان میں تعینات کیا گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سکول بن جاتے تھے, بلڈنگیں بن جاتی تھی, لیکن وہاں پر کوئی پڑھانے والے نہیں ہوتے تھے. لیکن اس مرتبہ حکومت نے اور صوبائی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے, اور انہوں نے بڑی سختی سے اس چیز کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں, اور سکولوں کو باقاعدہ اس پہ یہ جو ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیاں ہیں یہ اس چیز کو بھی مانیٹر کریں گی کہ وہاں پہ جو سکول بنے ہیں وہ فعال ہیں, بچے آ رہے ہیں, ان کو پڑھایا جا رہا ہے, اساتذہ. اسی طرح ہیلتھ کے شعبے میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ماضی میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جی آپ یعنی کہ بلوچستان یا جو قبائلی اضلاع ہو گئے کہ جی نو گو ایریاز تصور ہوتے تھے. بلوچستان میں الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے. سر جس طریقے سے کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ تھی اس میں جو بلوچستان کا جو تقابلی جائزہ پیش کیا گیا خیبر پختونخوا کے ساتھ, دونوں صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو ہے دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں اور دہشت گردوں کے مقابلہ بھی کر رہے ہیں, لیکن
اس مرتبہ جو ایک جو جائزہ بتایا گیا کل کی پریس بریفنگ میں، تو وہ بڑا ایک حوصلہ افزا تھا کہ بلوچستان میں جس طریقے سے جو اعداد و شمار ہمیں سرکاری ذرائع سے بھی ملے ہیں اور ہمارے پاس بھی موجود ہیں کہ اس وقت بلوچستان میں جو تقریباً 90,000 کے قریب جو ہے گزشتہ سال جو آپریشن ٹارگیٹڈ جو آپریشن کیے گئے، اس میں 700 سے زائد جو دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے سیکیورٹی فورسز ہے ان پر جو وہ مختلف ایریاز میں جو ٹارگیٹڈ جو آپریشنز کر رہے ہیں، اور اس کے بڑے مؤثر جب یہ نتائج بھی آنا شروع ہو گئے، اور یہ ایک خوشائند بات ہے کہ جو بلوچستان میں ہمیشہ سے لا اینڈ آرڈر کو جو بڑا ایک مسئلہ درپیش تھا، اب آہستہ آہستہ وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ڈیولپمنٹ جس پہ جو لوگ ناراض تھے، بلوچستان کے یوتھ جو بڑی ناراض تھی، وہ جس طریقے سے اب اپنے علاقوں میں کام ہوتا دیکھیں گے، تو یہ بہت بڑا ایک گورنمنٹ کو اور ریاست کو ایک بڑا اچھا ایک اس کا فیڈ بیک ملے گا۔ جو پولیس ہے وہ کہتے ہیں تمام وسائل پولیس کو فراہم کر دیے گئے ہیں، اسلحہ، گولہ بارود، تھانے، چیک پوسٹیں، ناکے، گاڑیوں کے ریکارڈ اور تفتیش، تربیتی ادارے، یہ سب بلوچستان پولیس کی ذمہ داریوں میں اور اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور سب ان کو یہ ان کے اختیارات میں یعنی اضافہ ہو چکا ہے، وسیع ہو چکے ہیں۔ یہ درست بات ہے؟ بالکل شامی صاحب، جو سب سے بڑا کام جو ہمارے یہاں پہ ایک بڑا ایک سسٹم چلا آ رہا تھا، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ لیویز فورس جو تھی وہ لوگوں کی ذاتی فورس بن کے ہے۔ جی تو یہ قبائلی لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ انگریز کے دور کی ایک وہ تھی، ایک فورس تھی، انہوں نے بنائی تھی، وڈیروں کو، نوابوں کو، سرداروں کو خوش کرنے کے لیے دی ہوئی تھی، ان کا اعزازیہ دیا جاتا تھا۔ یہ لیویز فورس اس وقت سے چلی آ رہی ہے، اور اس کی جو نہ تربیت تھی، نہ اس حوالے سے کوئی ان کا کوئی امپیکٹ تھا۔ مختلف ایریاز میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب ہوتی جا رہی تھی، تو اس میں لیویز کا کوئی کردار ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن موجودہ حکومت نے آ کے سب سے پہلا یہ جو کام کیا ہے کہ لیویز فورس کو جو ہے جو اے ایریا اور بی ایریا کا جو ایک وہ تقسیم تھی، یہ پاکستان میں بہت کم ہے، مقصد بڑے شہروں میں، آپ پنجاب میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، وہاں پر ہمیں یہ چیز نظر نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو تھی اور اس کو ختم کر کے حاصل کریں گے۔ سہیل افریدی صاحب کو دعوت دیں دورے کی، یہاں بلوچستان، وہ پنجاب آئے ہیں، کراچی کے بعد سندھ جا رہے ہیں، اب ذرا بلوچستان کا دورہ بھی کر لیں، وہاں دیکھ لیں کس طریقے سے مل کے کام ہو رہا ہے اور تعاون ہو رہا ہے، تو اسی طرح کو وہاں مثال قائم کر دیں۔ کے پی کے میں کہہ رہے کہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا شامی صاحب کہ بلوچستان میں دیکھیں جو صوبائی حکومت ہے، مرکزی حکومت ہے، ہمارے سیکیورٹی ادارے، یہ تمام ایک پیج پر، اور انہوں نے سر جوڑ کے جو بہت بہت شکریہ عرفان سعید صاحب، عرفان صاحب بہت بہت شکریہ سر۔ ایک ہی بات کہ بہتر گورننس کرنی ہے تو آپ کو مل کے جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا، سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔